اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ نور کا چوتھا رکوع کی تفسیر سماعت فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، نہ داخل ہو جاؤ کسی گھر میں، غیر بیوتکم دوسروں کے گھروں میں نہ داخل ہوا کرو، دوسروں کے گھروں میں اپنے گھروں کے سوا، حتی تستانسوا، یہاں جب تک کہ تم اجازت نہ لے لو، وتسلموا، اور سلام نہ کر لو، علی اہلہا، گھر والوں کو، ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم اس میں غور و فکر کرو یا نصیحت حاصل کرو. تاکہ تو اللہ تعالیٰ ہمارے اسلامی معاشرے کو بہتر سے بہتر بنانا چاہتے ہیں. بہتر سے بہتر بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ تمام آداب سکھاتے ہیں. جیسا کہ پچھلے رکوعات میں گناہ کرنے والوں کو سزا کے احکام بیان کیے گئے تھے. تو اسلام میں صرف سزا دینا نہیں ہے، بلکہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ اسلام کے ماننے والے سب بہترین طریقے کے آداب اور اخلاق سے واقف رہیں، اور اپنے عادات اور اخلاق اور عادات کی وجہ سے آپس میں کسی قسم کے کوئی گناہ کا شائبہ بھی پیدا نہ ہونے پائے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ایمان والو، نہ داخل ہو کسی گھر میں، کسی کے گھروں میں، جب تک کہ تم اجازت نہ لے لو، گھر والوں سے اجازت نہ لے لو، اور ان کو سلام نہ کرو، گھر والوں کو جب تک سلام نہ کرو، جب تک داخل نہ ہو. تو داخل ہونے کا، اجازت لینے کا طریقہ ہم کو یہ بتایا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اجازت لینے کا طریقہ یہ ہے کہ دروازے کے سامنے نہیں ٹھہرنا ہے، بلکہ دروازے کے سیدھی جانب یا بائیں جانب کھڑے ہو کر السلام علیکم کی آواز دینا ہے، اور اس کے ساتھ ہی جب تک ان کے گھر سے اجازت نہ ملے گھر والوں کی طرف سے، جب تک گھر میں داخل نہیں ہونا چاہیے. 3 بار آواز دینا ہے. اس کے بعد میں اگر وہ اجازت نہ ملے تو واپس چلے جانا ہے، اور واپس جاتے وقت دل میں کچھ خیال نہیں آنا ہے کہ ہم کو جواب نہیں دیا گیا یا ہم کو اجازت نہیں دی گئی، بلکہ ہم کو خوش دلی کے ساتھ واپس ہونا ہے کہ شاید کوئی مجبوری ہوگی. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس قسم کا طریقہ تمہارے لیے بہتر ہے، ذالکم خیر لکم، یہ بات تمہارے لیے بہت بہتر ہے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم اس سے نصیحت حاصل کرو. ان باتوں سے نصیحت حاصل کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو آنے جانے، کھانے پینے، اٹھنے بیٹھے تمام چیزوں کے، ہمارے اسلام ایک ایسا بہترین مذہب ہے کہ مکمل آداب ہر قدم پر ہمارے کو سکھائے گئے، ہر قدم پر ہماری رہنمائی کی گئی، اسلام کے بہترین طریقے سے تربیت کی گئی. پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ. اور اگر نہ پاؤ، فَإِن لَمْ، اور اگر نہ پاؤ، تَجِدُوا، تم نہ پاؤ، لَمْ تَجِدُوا، نہ پاؤ تم، فِيهَا، وہاں سے، أَحَدًا، کوئی ایک بھی اجازت نہ دے تو، فَلَا تَدْخُلُوهَا، پس داخل نہ ہو، حتیٰ یؤذن لکم، یہاں تک کہ تمہیں اجازت نہ دی جائے. جب تک اجازت نہ دی جائے، جب تک گھر میں داخل نہ ہو کسی کے بھی گھر میں. یہاں تک کہ اپنے گھر میں بھی جانے کے لیے آداب سکھائے گئے ہیں کہ جو کوئی اپنے گھر میں جاتا ہے تو اس کو بھی چاہیے کہ گھر میں آواز دے کر یا سلام کر کے آواز سے جانا ہے، بغیر اجازت کے، بغیر آواز دیے کہ اپنے گھر میں بھی داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے. ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے گھر میں صرف میری ماں رہتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں تب بھی اجازت لے کر جاؤ. پھر وہ شخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر میں صرف میری ماں رہتی ہے.
تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں پھر بھی اجازت لے کے جاؤ۔ تیسری دفعہ اس شخص نے پھر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر میں صرف میری ماں رہتی ہے۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہاری ماں کو اس برہنہ حالت میں تم دیکھو؟ تو اس لحاظ سے اس لیے اجازت ہے۔ اس زمانے کے گھر چھوٹے ہوتے تھے، ایک ہی کمرے کا گھر ہوا کرتا تھا، تو اور آج بھی وہ احکام ہم سب کے لیے، کیونکہ اللہ کا حکم قرآن کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، تو ہم سب کو اس کی پابندی کرنا چاہیے۔ تو گھر میں صرف ماں رہتی ہے، یا دوسری جگہ ہے کہ ایک صاحب نے کہا کہ میرے گھر میں صرف میری بیوی رہتی ہے، تو بھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں آواز دے کر جایا کرو، اور اگر کوئی پوچھے کہ کون ہے تو اس کے جواب میں نہ کہا کرو۔ یہ ارشاد ہوا کہ اپنا نام بتا کرو، اگر کوئی گھر کے اندر سے آواز آئے کہ کون، تو اپنا نام بتا دیا کرو۔ تو ہم کو یہ آداب سکھائے گئے ہیں کسی کے گھروں میں یا خود اپنے گھر میں بھی جانے کے لیے یہ آداب سکھائے گئے ہیں۔ پھر آگے ارشاد ہے وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا، اور اگر کہا جائے تم سے ارجو یعنی واپس جائیے، فرجو تو واپس چلے جاؤ، ہوا اسکا لکم یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی کسی مجبوری کی وجہ سے وہ اجازت نہ دی گئی ہوگی، اس لیے خوش دلی سے واپس چلے جایا کرو۔ واللہ بما تعملون علیم، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ آگے ارشاد ہے لیس علیکم جناح ان تدخلوها بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لیس علیکم جناح، تم پر کوئی حرج نہیں کہ ان تدخلوا تم داخل ہو بیوتن غیر مسکونۃ ایسے گھر میں جس میں کوئی رہتا نہیں ہے، فیہا متاع لکم اس میں تمہارا کچھ سامان رکھا ہوا ہے، متاع کے معنی دنیاوی سامان کو کہا جاتا ہے۔ تو ایسے وقت پر اس گھر میں جانے کے لیے اجازت لینے کی ضرورت نہیں، جیسا کہ ہوٹل ہوتے ہیں، مہمان خانے ہوتے ہیں، تو ایسے جگہوں پر اگر جانا ہے جہاں پر کوئی رہتا نہیں ہے تو آپا مائک میوٹ ہو گیا آپ کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام آپ۔ اب تک آ گیا اس کے پہلے جو ہوا تھا؟ جی 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 آپا۔ اچھا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اور آپ فرما دیجئے مومنوں کو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھے۔ قل للمؤمنین، اور فرمائیے مومنوں کو کہ یغضوا کے معنی نگاہوں کو نیچے رکھنا، من ابصارہم اپنی نگاہوں کو، یحفظوا فروجہم اور حفاظت کرے اپنے شرمگاہوں کی۔ ازکا لہم یہ تمہارے لیے بہت پاکیزہ ہے یہ بات کہ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 6 باتوں کا حکم دیا ہے، ارشاد ہے اگر تم میرے ساتھ ان 6 باتوں کا وعدہ کرو تو میں تمہارے جنت کا ضامن ہوں گا۔ نمبر 1، جب تم میں سے کوئی بات کرے تو جھوٹ نہ بولے۔ نمبر 2، جب اسے امین بنایا جائے تو خیانت نہ کرے۔ نمبر 3، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی نہ کرے۔ نمبر 4، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھے۔ جب گھر کے باہر نکلتے ہیں یا کہیں تو عادت یہ ہونا چاہیے کہ اپنی نگاہیں ہمیشہ نیچے رکھنا چاہیے۔ ہمارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ ہمیشہ اپنی نگاہیں نیچے رکھا کرتے۔ نمبر 5 یہ ہے اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو۔ نمبر 6، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اور ایک ارشاد نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص مجھے 2 باتوں کی ضمانت دے، ایک جو اس کے دونوں جبڑوں کے بیچ میں ہے یعنی زبان، دوسرا جو اس کے دونوں ٹانگوں کے درمیان ہے، تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی ضمانت دی ہے اس بات پر کہ اپنی زبان کی حفاظت کرے، یعنی زبان سے جھوٹ غیبت کسی کے دل شکنی نہ ہو، اور اپنے دو ٹانگوں کے درمیان جو ہے اس کی حفاظت کرے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس کی جنت کی ضمانت دیتا ہوں اس کو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ایک بات ارشاد فرمائی کہ نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک زہریلا تیر ہے، جو اس کو میرے خوف سے ترک کرتا ہے میں اسے ایمان کی نعمت بخشوں گا جس کے مٹھاس وہ اپنے دل میں پائے گا۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، دریافت فرمایا کہ اگر کسی اجنبیہ پر نظر پڑ جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے کہ اپنے نظر کو پھیر لو۔ اچانک کسی نامحرم پر اگر نظر پڑ جائے تو معاف ہے، لیکن دوبارہ دیکھے گا تو گناہگار ہوگا۔ تو اس طریقے سے ہم کو یہ آداب سکھائے گئے جس سے بڑی بے حیائی کا کام ہونے کے پہلے ہی راستے بند کر دیے جاتے ہیں، کیونکہ عام طور پر دیکھنے سے ہی کسی چیز کی طرف انسان کا خیال جمتا ہے۔ کوئی غیر نامحرم مرد کو دیکھے یا کوئی مرد کسی نامحرم عورت کو دیکھے تو نگاہوں سے ہی باتیں زیادہ بڑھتی ہیں آگے، لہٰذا اس لیے ہم کو یہ تعلیم دی گئی کہ سب سے پہلے ہماری نگاہوں کو روکنے کا حکم دے دیا گیا کہ نگاہیں نیچی رکھیں اور کسی نامحرم کو نہ دیکھیں۔ پھر آگے ارشاد ہے قُلِ الْمُؤْمِنَاتِ یغضضن، پچھلی آیت میں حکم تھا کہ مردوں کو فرما دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں، یہاں پر کیا ارشاد ہے قُلِ الْمُؤْمِنَاتِ یغضضن، پھر مومن عورتوں سے کہہ دیجئے۔ تو قرآن میں جتنے بھی احکام ہیں ہماری شریعت کے سارے احکام کو ایسے الفاظ میں بیان کیا گیا ہے کہ جو عورتوں مردوں دونوں کے لیے حکم ہے، ایسے الفاظ پورے قرآن میں ایسے دونوں کے لیے حکم ہے، مگر یہاں پر جتنی اہم ترین بات ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس طرح ارشاد فرمایا کہ مردوں کے لیے الگ حکم دیا، مردوں کو چاہے کہ نگاہیں نیچے رکھیں، پھر عورتوں کے لیے الگ حکم دیا کہ عورتوں کو چاہے کہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں۔ تو اسلام میں نگاہ نیچے رکھنے کی اتنی اہمیت اور اتنی تاکید ہے کہ دونوں کو الگ الگ حکم دیا گیا، کہیں کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ مردوں کے لیے ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ عورتوں کے لیے ہے، بلکہ عورتوں مردوں دونوں کو الگ الگ حکم دیا گیا ہے کہ اپنی نگاہیں ہمیشہ نیچے رکھا کرو۔ وَقُلِ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ يَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ عورتوں کو چاہیے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ اور حفاظت کریں اپنی شرمگاہوں کی، وَلَا يُبْدِينَ اور ظاہر نہ کرے زِینَتَهُنَّ ان کی زینت کو، اپنی زینت کو، إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخْوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں سوائے اپنے شوہروں کے، الا لبعولتہن سوائے اپنے شوہروں کے، اور او آبائہن یا اپنے باپوں کے۔ تو اس آیت شریفہ میں تمام محرم رشتے بتا دیے اللہ نے کہ کتنے رشتے آپ کے لیے محرم ہیں اور کتنے نامحرم، تو پورے دنیا میں سب نامحرم ہے سوائے ان رشتوں کے۔ تو اللہ تعالیٰ تفصیل بتا دی ہے اس کے اندر کہ او آبائہن یا اپنے باپوں کے سامنے، او آبائے بولتہن یا اپنے شوہر کے باپوں کے سامنے، او ابنائہن یا اپنے بیٹوں کے سامنے، او ابنائے بولتہن اور اپنے شوہروں کے بیٹوں کے سامنے۔ شوہروں کے بیٹوں کے سامنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی دوسری بیوی سے اولاد ہے، شوہر کی اولاد کسی دوسری بیوی سے بھی ہے، تو اس کا ذکر ہے کہ او ابنائے بولتہن یا اپنے شوہروں کے بیٹوں کے سامنے، یعنی شوہر کا بیٹا بھی سگے بیٹوں کے برابر رہتا ہے، اور اخوانہن اور اپنے بھائیوں کے سامنے، اور بنی اخوانہن
اور اپنے بھائیوں کے بیٹے بنی اخوانہن بھائیوں کی بیٹی یعنی بھتیجوں کے سامنے، اور بنی اخواتہن اور اپنے بہنوں کے بیٹوں کے سامنے یعنی اپنے بھانجے کے سامنے۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں یہ بتا دیے کہ کون کون ہمارے محرم رشتے ہیں۔ اور نسائہن اور اپنی ہم مذہب عورتوں کے سامنے، اور ما ملکت ایمانہن اور اپنی باندیوں کے سامنے جو ہمارے ملک میں ہیں، اوت تابعین غیر اولی الاربۃ اور ایسے نوکروں کے سامنے جو تمہارے تابع ہیں، متبع ہے تمہارے، غیر اولی الاربۃ کہ وہ جو ایسے کم عمر نوکر جو عورتوں کی خواہش ان کے دل میں نہ پیدا ہوئی ہو، ایسے لڑکے اتنوں کے سامنے آپ آ سکتے ہیں اور ان کے سامنے اپنی زینت کو دکھا سکتے ہیں، مگر قصدن دکھانا نہیں چاہیے سوائے اپنے شوہر کے۔ تو پھر ایک بات سن لیجئے، اس میں محرم رشتے کون کون سے جن کے سامنے ہم کو پردہ کرنے کا حکم نہیں ہے۔ او آبائہن اپنے باپوں کے سامنے، او آبائی بولتہن اپنے شوہروں کے باپوں کے سامنے، او ابنائہن اور اپنے بیٹوں کے سامنے، او ابنائی بولتہن اور اپنے شوہروں کے بیٹوں کے سامنے، او اخوانہن یا اپنے بھائیوں کے سامنے، اور بنی اخوانہن اور اپنے بھائیوں کے بیٹوں کے سامنے یعنی بھتیجوں کے سامنے، او بنی اخواتہن اور اپنے بہنوں کے بیٹے یعنی اپنے بھانجوں کے سامنے، او نسائہن او ما ملکت اور اپنی ہم مذہب عورتوں کے سامنے، او ما ملکت ایمانہم اور اپنی باندیوں کے سامنے جو ہماری ملک میں ہیں، اوت تابعین غیر اولی الاربۃ اور ایسے متبع جو ہمارے تابع ہیں، ایسے نوکر بچے ہیں جو ایسے کم عمر بیٹے لڑکے ہیں جو عورتوں کی خواہش ان کے دل میں ابھی پیدا نہیں ہوئی ہے، ایسے بچے۔ پھر آگے ارشاد ہے من الرجال او الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء ولا یضربن بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن۔ پھر آگے ارشاد ہے من الرجال او الطفل الذین اور ایسے مرد بچے جو ایسے چھوٹے ہیں کہ لم یظہروا علی جن کو شرم کی عورتوں کے شرم کی چیزوں سے وہ واقف نہیں ہے، لم یظہروا علی عورات النساء عورتوں کی شرم کی چیزوں سے جو واقف نہیں ہے، اور ولا یضربن بارجلہن اور نہ زور سے ماریں اپنے پیر، یضربن مانے مارنا، بارجلہن اپنے پیروں کو زمین پر زور سے نہ ماریں، لیعلم ما یخفین من زینتہن تاکہ معلوم ہو جائے، لیعلم تاکہ معلوم ہو جائے لوگوں کو، ما یخفین من زینتہن جو کچھ ان کی زینت چھپی ہوئی ہے۔ کوئی ایسے مقام پر جہاں پر مرد آدمیاں بھی ہوں اس محفل میں، تو عورتوں کو چاہیے کہ اپنے پیر زمین پر زور سے نہ رکھیں جس سے ان کے پیر کے زیور کی آواز لوگوں کو سنائی دے، جس سے لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ ایک عورت ہے۔ تو ولا یضربن بارجلہن اور اپنے پیروں کو زمین پر نہ مارے، زور سے نہ چلیں، تاکہ لوگوں کو معلوم نہ ہو جائے کہ تمہاری جو زینت چھپی ہوئی ہے وہ لوگوں کو معلوم نہ ہو جائے۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اور توبہ کرو اللہ تعالیٰ سے سب کے سب، اے مومنون اے مومنوں، لعلکم تفلحون تاکہ تم بامراد ہو جاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو تمام احکام بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم سب کو چاہیے کہ وہ اللہ کے سامنے اللہ کی طرف رجوع ہو جائیں۔ توبہ کے اصل معنی اللہ کی طرف رجوع ہونے کا ہے، اور اللہ کی طرف رجوع ہو جائے تم سب، اے ایمان والو، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو توبہ کے بارے میں بڑی تفصیل سے احادیث مبارکہ میں اور تفاسیر میں بڑی تفصیل آئی ہے کہ توبہ کے معنی یہ ہیں کہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو احکام بیان کرنے کے بعد حکم دیا جا رہا ہے توبہ کا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ان احکام میں اگر تم سے کسی کوئی غلطی ہو جائے، قصدن نہیں، کوئی غلطی ہو جائے تو توبہ کرنا چاہیے سب کو۔ اور توبہ کا طریقہ سے یہ بتایا گیا ہے کہ پہلے ہم کو یہ معلوم ہونا ہے کہ ہم سے جو گناہ ہوا ہے وہ کس درجے کا گناہ ہے۔
بہت بڑے درجے کا گناہ ہے یا کم درجے کا گناہ ہے، جتنا زیادہ گناہ بڑا ہوگا تو ہمارے دل میں اتنی زیادہ تڑپ ہوگی اللہ سے معافی کرانے کے لیے۔ تو پہلے تو گناہ کا معلوم ہونا ہے، اس کے بعد میں صدق دل سے آئندہ نہ کرنے کا اللہ سے وعدہ کرنا، یہ توبہ ہے۔ اللہ کی طرف متوجہ ہو کر یہ عرض کرنا، پروردگار عالم سے جو گناہ ہوا ہے آپ بڑے رحم کرنے والے ہیں، بڑے معاف کرنے والے ہیں، آپ اس کو معاف فرما دیجئے۔ تو یہاں تک حدیث مبارکہ میں لکھا ہے کہ جب کوئی گناہ گار بندہ اپنے گناہوں کو یاد کر کر اپنے رب کے سامنے توبہ کرتا ہے اور توبہ کرتے وقت اس کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، تو وہ اس کے آنکھ کے آنسو ابھی آنکھ سے نکل کر رخسار پر بھی نہ آنے پاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش آتا ہے، اللہ تعالیٰ کے تمام گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ اور توبہ کے معنی حدیث شریف پہ ہے کہ جو توبہ کر لے تو ایسا ہے جیسا کہ وہ گناہ کیا ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو توبہ جو بندہ کرتا ہے وہ بہت پسند ہے، کیونکہ بندے کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ مجھ سے میرے مالک کی نافرمانی ہوئی ہے اور میرے مالک کے سوا کوئی مجھے معاف کرنے والا نہیں ہے، کوئی معاف نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہر وقت اپنے رب کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی نماز ختم کرتے تو فوری پہلے استغفار پڑھتے تھے۔ تو کوئی نیک کام کرنے کے بعد استغفار پڑھنا بہت سوچنے کی بات ہے۔ اگر کسی سے گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے، اس کے بعد استغفار پڑھنا ایک الگ بات ہے، اور نیک کام کرنے کے بعد بھی استغفار پڑھنا، اس کی اہمیت یہ ہے کہ جو نیک کام ہم کیے ہیں وہ شاید بارگاہ الہی میں قبول ہو یا نہ ہو، اس میں ہمارے کو وہ نیک کام نماز کے پڑھنے میں شاید ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہو، یہ ہم کو کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر عمل امت کو تعلیم کے لیے ہوتا تھا۔ تو یہ ہم کو تعلیم دی جا رہی کہ نماز پڑھنے کے بعد بھی ہم کو استغفار پڑھنا چاہیے۔ استغفار کے معنی ہے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنا، کہ ہو سکتا ہے کہ ہم سے نماز میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اس لحاظ سے ہم کو چاہیے کہ ہر وقت اپنے رب کی طرف متوجہ رہے۔ حدیث شریف پہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ دن میں 70 بار توبہ کرتے، استغفار پڑھا کرتے تھے۔ تو ہم کو کتنا پڑھنا چاہیے استغفار؟ تو استغفار پڑھنے والے کے بارے میں یعنی اللہ تعالیٰ سے معافی چاہنا، تو معافی چاہنے کا انداز اس نہایت گڑ گڑا کر، بہت ہی عاجزی سے، بہت ہی گڑ گڑا کر اللہ سے معافی چاہنا چاہیے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب کوئی بندہ گناہ گار بندہ جب اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اتنی خوشی ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں لکھا ہے واقعہ کہ اگر کوئی ایک مسافر ہے جو اونٹ پر جا رہا ہے اور اس پر اس کا پورا زندگی کا کھانے پینے کا سامان بھی اور جو تجارت کے لیے جا رہا تھا تجارت کا کل مال بھی اونٹ کے اوپر ہے، وہ سب لے کر جا رہا ہے، راستے میں اس کو تھکن دور کرنے کے لیے ایک جھاڑ کے سے ٹیکا لے کر ذری دیر وہ بیٹھ گیا۔ جیسے ہی وہ بیٹھا اس کے بعد جب آنکھ کھلی تو دیکھا تو اونٹ غائب ہے۔ اب اندازہ لگائے کہ وہ آدمی کس قدر پریشان حال ہوگا کہ اس کو سفر بھی وہی ہے، کہیں جا بھی نہیں سکتا، جنگل بیابان میں ہے، سواری بھی چلے گئی، پورا کھانے پینے کا سامان بھی چلے گا، پورا تجارت کا کاروبار کا کل مال بھی اس پہ تھا، سب کا سب چلے گا۔ اب اس کو تو کچھ بھی اتنا مجبور ہوگا، اس کے بعد وہ پورے جنگل میں ڈھونڈنے لگا، پہاڑوں پر جھاڑوں پر چڑھ کے ادھر ادھر ڈھونڈنے لگا، ڈھونڈ کے نا امید ہو گیا اس کو۔ اب اس کو یقین ہوگا کہ اب میری موت ہے، اب اونٹ تو ملنے کا سوال ہے اور ایسا جنگل ہے کہ کوئی کسی سے مدد لینے کا سوال ہی نہیں۔ جب نا امید ہو کر وہ تھک کے ڈھونڈ کے پھر ایک جھاڑ کو ٹیکا لگا کے پھر بیٹھ گیا، بیٹھا تو اس کو پھر نیند کی جھپکی آ گئی۔ پھر جھپکی سے جب بیدار ہوا تو دیکھا کہ وہ اونٹ سامنے کھڑا ہے۔ تو اندازہ لگایا کہ اس کو کتنی خوشی ہوئی ہوگی اس بندے کو، اس گناہگار بندے کو، کہ اس بندے کو کہ اس کا کل مال سواری سب کچھ چلے گئی تھی، نا امید ہو کے وہ بیٹھ گیا تھا، اس کے بعد پھر وہ اونٹ اس کے سامنے کھڑا ہوا تو اس کو کتنی خوشی ہوگی۔ تو یہ مثال بیان کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس سے بھی زیادہ خوشی اللہ تعالیٰ کو دے جب کوئی گناہگار بندہ اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتا ہے۔ اندازہ لگائیے کہ پروردگار عالم حکم دیتا ہے ہم کو جسی بات کا اور ہم اس پہ نافرمانی کرتے ہیں، تو نافرمانی کرنے کے بعد
جب وہ بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے کہ گناہگار جب میری طرف متوجہ ہوگا، میرا بندہ میری طرف متوجہ ہو گیا، تو لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ ہر وقت کثرت سے توبہ استغفار کرتے رہے، ہر قدم پر اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتے رہے. اور توبہ ایک ایسی چیز ہے جس سے ہمارا تعلق ہمارے رب سے جڑ جاتا ہے. جب ہم متوجہ ہوتے ہیں دل و جان سے اپنے رب سے گڑا کر عاجزی کے ساتھ، تو پروردگار عالم سے ہمارا تعلق جڑ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی توجہ ہماری طرف ہوتی ہے. تو ہمارے لیے اس کے بڑھ کے کیا نعمت ہے کہ ہمارا رب ہماری طرف اپنے رحمتوں کے ساتھ متوجہ ہو جائے. اور بہت تفصیلات ہیں توبہ کے بارے میں، انشاءاللہ پھر کبھی عرض کی جائے گی. تو اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں مومنو متوجہ ہو جاؤ، توبو اللہ، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ سب کے سب، تاکہ تم بامراد ہو جاؤ. تو ہمارے بامراد ہونے کے لیے ہم کو یہ چاہیے کہ ہم اپنے رب سے متوجہ ہوتے رہیں، ہر وقت توبہ کرتے رہیں. آگے ارشاد ہے وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ، اور نکاح کر دیا کرو، بے نکاح لوگوں کے نکاح کر دیا کرو، منکم تم میں سے، والصالحین جو نیک ہیں، من عبادکم جو تمہارے غلاموں میں سے ہیں، وإمائکم اور تمہارے کنیزہ اور باندیاں ہیں اور غلام ہیں، ان لوگوں کے نکاح کر دیا کرو. تو یہ ہوتا تھا پہلے، بہت زیادہ ہوتے تھے باندی اور غلام لوگوں کے پاس، کیونکہ جنگ میں جو دشمن کے جو ہار جاتے تھے تو ان دشمنوں کے پاس کے جو فوج میں کے جو عورتیں اور مرد ہوتے تھے وہ آتے تھے، تو وہ غلام بنا دیے جاتے تھے اور باندیاں بنا دی جاتی تھی، اور تقریباً ہر کسی کے پاس غلام اور باندیاں ہوا کرتے تھے اس طریقے سے. اور لوگوں غلام اور باندیوں کو بیچنے کا خریدنے کا بھی جب رواج تھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو تمہارے تحت ہیں اور باندیاں ہو یا غلام ہو تو ان کے نکاح کر دیا کرو. آپا آپ کی آواز نہیں آ رہی. آپا آواز نہیں آ رہی آپ کی. اب آ رہی میری آواز؟ جی ہاں آپا آ رہی. آپ کہاں سے چھٹ گیا تھا؟ نہیں ذرا بس 2 لائن پہلے ایک دم لائٹ جا کے ہے نا. اچھا، تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تمہارے نوکر، تمہارے باندیاں جو بھی ہیں، تمہارے غلام، ان کے بھی نکاح کر دیا کرو. اور یہ نہ سوچو کہ وہ کیسا پالیں گے بیوی کو، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم نکاح کرو، اللہ تعالیٰ تم کو غنی کر دے گا. ایک واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور اپنی تنگدستی کی شکایت کی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نکاح کر لو. وہ صاحب نکاح کرے، پھر تنگدستی باقی رہے، پھر آ کے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پھر عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ میرے پاس بہت تنگدستی ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نکاح کر لو. انہوں نے پھر اور ایک نکاح کر لیا. پھر آئے تھوڑے دن کے بعد، پھر آئے، آ کر پھر تنگدستی کی شکایت کی.
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نکاح کرو. انہوں نے تیسرا نکاح کیا تو ان کے پاس بہت ہی اللہ کا فضل سے بہت دولت آ گئی, بہت سے ان کے کاروبار ہو گئے اور بہت وہ غنی کر دیے گئے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم یکونوا فقراء, اگر ان میں کوئی ایسے غریب تنگ دست ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو نکاح کر لیں گے تو یغنیہم اللہ من فضل, اللہ تعالیٰ ان کو غنی کر دے گا اپنے فضل سے. تو تنگ دستی دور کرنے کے لیے ایک ذریعہ نکاح کرنا بھی ہے. تو کوئی غریب ہے تو ان کی شادی نہیں کر کے رکھنا ہے ویسا ہی, یہ تو بہت بڑی بے انصافی کی بات ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کہ یہ چاہتا ہے کہ تمہارے پاس کے نوکر بھی ہوں اگر, اور اگر وہ بن بیائے ہوں, اگر غریب ہوں تب بھی ان کا نکاح کا انتظام کر کے نکاح کر دیا کرو. پھر آگے ارشاد ہے واللہ واسع علیم, بے شک اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا ہے, بڑا علم والا ہے, تمام باتوں کو خوب جانتا ہے, ہمارے تمام احساسات کو بھی خوب جانتا ہے. اور شادی کرنا نظر کو پاک کر دیتا ہے. جو انسان شادی کر لیتا ہے تو اس کے نظر بھی پاک ہو جاتی ہے, اس کے اعمال بھی پاک ہو جاتے ہیں, وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکتا ہے. آگے ارشاد وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ, اور چاہیے کہ پاک دامن بنے رہے وہ لوگ جو نہیں پاتے شادی کرنے کی قدرت. وَلْيَسْتَعْفِفْ, یستعفف کے معنی پاک دامن رہنا ہے, پاک رہنا ہے. الذین, جو لوگ لا یجدون, نہیں پاتے ہیں, نکاح کرنے کی قدرت جو نہیں پاتے ہیں, ان کو حکم ہے کہ وہ پاک دامن رہنا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کو غنی کر دے. حتیٰ یغنیہم اللہ, اللہ تعالیٰ ان کو غنی کر دے من فضل, اپنے فضل سے. تو ایک یہ بھی لکھا ہے کہ حدیث شریف میں ہے کہ جو نکاح نہیں کر سکتے ان کو چاہیے کہ روزے زیادہ رکھا کرے. روزے رکھنے سے شہوانی قوت کم ہوتی ہے. اور حدیث شریف میں ہے کہ 3 آدمی ایسے ہیں جن کی مدد اللہ تعالیٰ اپنے ذمے پر لے لی ہے. پہلا وہ جو نکاح کرنے والا جس کی غرض پاک دامن رہنا ہے. دوسرا وہ مکاتب جو ذریعہ مکاتبت ادا کرنے کا ارادہ رکھتا ہو. مکاتب یعنی ایسے غلام کو مکاتب کہا جاتا ہے جو اس بات پر مقرر ہے کہ اگر وہ اتنے پیسے لا کر دے دے گا تو وہ آزاد ہے. پھر وہ غلام محنت کر کے کچھ کما کر لا کر اپنے مالک کو دیتا جاتا ہے یہاں تک کہ اس کی مقررہ رقم وہ پوری ادا کر دیتا ہے. تو ایسے غلام کو مکاتب کہا جاتا ہے جو کچھ پیسے مقرر کیے جاتے ہیں کہ اتنی رقم اگر وہ دے دے تو وہ آزاد ہے, تو اس کو مکاتب کہا جاتا ہے. تو دوسری بات لکھی ہے کہ وہ مکاتب جو ذریعہ مکاتبت ادا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. مکاتبت ذریعہ مانے مال دولت. وہ مکاتب غلام جو ارادہ رکھتا ہے کہ کما کر اپنی محنت سے مالک کو پورے پیسے ادا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی غیب سے مدد فرماتا ہے اور وہ اپنی محنت سے اتنا کما سکتا ہے جو اپنے مالک کو دے کر وہ آزاد ہو جائے. تیسرا وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہے. تو یہ چاہیے کہ اس میں ہم خاص طور پر کوشش کریں. پہلا وہ ہے جو وہ نکاح کرنے والا جس کا ارادہ پاک دامن رہنا ہے, تو اس کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے غیب سے انتظام کریں گے اور وہ اپنے دامن کو پاک رکھ سکے گا. پھر آگے ارشاد ہے والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانہم فکاتبوہن ان علمتم فیہم خیرا. اور وہ لوگ یبتغون جو چاہتے ہیں, یبتغون الکتاب مکاتب بننا چاہتے ہیں, مما ملکت جو کوئی تمہارے غلاموں میں سے ہے اگر, اور وہ مکاتب بننا چاہتے ہیں, ایمانہم فکاتبوہن, تو ان کو مکاتب بنا لو, وعدہ کر کے ان کو مکاتب بنا لو. ان علمتم فیہم خیرا, اور اگر تم جانو تو اس میں تمہارے لیے بہت بھلائی ہے. وَأُوتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ, اور اپنے ذریعہ مکاتب ادا کرنے والے کو, مکاتب غلام کی مدد کرو ان کی اللہ تعالیٰ کے مال سے جو اس نے تمہیں دیا ہے. وَآتُوهُم, اور دو ان کو مِن مال, اپنے مال سے, الَّذِي, جو کہ
آتا تم کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اپنے مال میں سے منظور کر. تو جو مکاتب غلام آپ سے یہ وعدہ کر لے کہ میں تمہیں پیسے ادا کروں گا تو وہ آزاد ہو جائے گا، تو ویسے غلام کو آپ اپنے مال میں سے کچھ مدد بھی کرو تاکہ اس کی جو مقررہ رقم ہے وہ جلد ادا ہو سکے. پھر آگے ارشاد ہے وَلَا تُكْرِهُ فتياتكم على البغاء إن أردنا تحسنا لتبتغوا أرض الحياة الدنيا. ولا تکرہو مانے مت زبردستی کرو، نہ مجبور کرو، فتياتكم اپنی لونڈیوں کو، اپنی باندیوں کو، علی البغاء بدکاری کرنے پر. ان اردنا تحسنا اگر وہ پاک دام رہنا چاہتے ہیں، ان اردنا اگر وہ چاہتی ہیں، تحسنا پاک دام رہنا چاہتی ہیں، تو ان کو زبردستی بدکاری کی طرف متوجہ نہ کرو. لِتَبْتَغُوا أَرْضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا تاکہ تم حاصل کرو اس سے نیکی، تاکہ ایسی غلط بات دنیا میں ہونے نہ پائے. تو ہم کو صرف عقیدے کی پاکی کے ہمارے خیال، اسلام ہمارا ایسا ہے کہ ہم کو خیالات کو بھی پاک رکھنا چاہیے کہ ہمارے خیالات بھی کسی قسم سے غلط نہ ہو، خیالات کو بھی پاک رکھے. رضا الحیات دنیا، دنیا کی زندگی کا کچھ حصہ ہے جو تمہارے لیے بہت بہتر ہے. پھر آگے ارشاد ہے میں یکرہن فإن اللہ من بعد اکراہہن غفور رحیم. اگر جو کمینہ خصلت لوگ ہیں وہ مجبور کرتے ہیں ان کو ان کی عصمت فروشی پر، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فإن اللہ من بعد اکراہہن، اگر تو مجبور کرتے ہیں ان کو عصمت، تو بے شک اللہ تعالیٰ ان کے مجبور کیے جانے کے بعد ان کی لغزشوں کو بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے. کیونکہ اگر کسی عورت کو مجبور کیا گیا اپنی عصمت فروشی پر، تو بے شک اللہ تعالیٰ ان کے مجبور کیے جانے کی وجہ سے ان کی لغزشوں کو معاف کر دے گا. آگے ارشاد ہے وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تحقیق کیا ہم نے نازل کیے ہیں، الیکم تمہاری طرف، آیات مبینات کھلی کھلی باتیں نازل فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سارے احکام کھول کھول کر اللہ نے بیان فرما دیے ہیں تم ہمارے لیے، تاکہ ہم ہر گناہ سے بچیں اور ہر نیک کام کی طرف متوجہ ہو جائیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد انزلنا الیکم آیات مبینات، تحقیق کہ ہم نے نازل کیے ہیں تمہاری طرف کھلی ہوئی آیتیں، کھلی ہوئی نشانیاں، کھلے ہوئے احکام. مثلا من الذین، ہم نے نازل بعض ان لوگوں کے لیے ہیں، خلو من قبلکم جو تم ان لوگوں کے لیے ہیں جو گزر چکے ہیں تم سے پہلے. موعظۃ للمتقین، اور نصیحت ہے تقوی حاصل کرنے والوں کو. موعظہ میں نصیحت، اور نصیحت ہے متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے. تو اللہ تعالی ہم سب کو، ہمارے اسلام میں یہ نہیں ہے کہ صرف بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خالی نماز روزے کا نام دین ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے. صرف نماز روزے کا نام دین نہیں، نماز روزہ تو اسلام کے اہم ارکان ہے، مگر ہماری زندگی کو اللہ تعالیٰ نے، مسلمان کی زندگی ہر قدم پر اللہ تعالیٰ ہم کو نصیحت فرماتا ہے. ایک مومن اس قدر شائستہ، مہذب، ہمدرد ایسا ہونا چاہیے، ایسا پاکیزہ فطرت، اس کی فطرت بھی پاکیزہ ہو، اس کے خیالات بھی پاکیزہ ہوں. اور ہم کو پیدا کر کے ایسے نہیں چھوڑ دیا گیا بکروں کے مندوں کی طرح کہ جدھر چاہو جدھر منہ سمائے چلے جایا کرو، بلکہ ہم کو ہمارے قدم قدم پر ہماری رہبری کی گئی، قدم قدم پر ہم کو آداب سکھائے گئے، قدم قدم پر ہمارے اعمال تو اعمال ہے، ہمارے خیالات کو بھی پاک و صاف رکھنے کے لیے ہم کو طریقے بتائے گئے. اور اصل طریقہ اپنے خیالات کو پاک رکھنے کے لیے ایک بتا دیا گیا طریقہ کہ نگاہ نیچے رکھنے والے جو نیچے رکھتے ہیں ان کے خیالات بھی پاک رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہتا ہے کہ مسلمان ایک ایسا بہترین شخص ہو جس کو دیکھ کر دوسرے لوگ اسلام قبول کریں، کہ ان کے پاس اخلاقی کوئی قسم کی برائی نہ ہو، بلکہ ہر کسی سے ہمدردی اور شرم و حیا، ادب، لحاظ سب کا ہو. تو بہترین اخلاق کی ہم کو ہمارا مذہب بہترین اخلاق کی تعلیم دیتا ہے کہ کوئی مومن مسلمان سے کسی قسم کی بد اخلاقی ہونے نہ پائے اور اس کے خیالات بھی پاک و صاف رہیں. اللہ تعالی ہم سب کو ہمارے رب کے تمام احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم.